من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين جھٹلا دیا قوم نوح نے پیغمبروں کو اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون جس وقت فرمایا ان کو ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ پس ڈرو اللہ سے اور میری فرما برداری کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اور نہیں میں تم سے اس پر مانگتا کوئی اجرت کوئی دنیاوی اجرت کا سوال نہیں کرتا ان اجری الا علی رب العالمین نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین کے ذمے فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ بغیر اجرت کے دعوت کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قوم والے کہنے لگے کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تیری پیروی کرنے والے سارے لوگ رذیل ہیں کمی ہیں قال وما علمی بما كانوا يعملون نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا علم کہ وہ کیا کام کرتے ہیں ان کا پیشہ کیا ہے اس سے مجھے کیا بحث ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے پروردگار پر اگر تم اس بات کو سمجھو وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ اور نہیں ہوں میں ایمان والوں کو دور کرنے والا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 114 تک تلاوت کی گئی ہے گزشتہ آیات میں
اور گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور دوسری دلیل نقلی پیش فرمائی۔ اب جو رکوع شروع ہوا ہے اس کے اندر تیسری دلیل نقلی ہے از حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ میرے پیغمبر جو ایمان نہیں لاتا تو آپ اس کی وجہ سے اپنا دل تنگ نہ کیجیے۔ پھر فرمایا کہ ہماری بہت ساری نشانیاں ہیں، اگر کوئی ان سے سبق حاصل کرنے والا ہو تو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور قوم فرعون کو اور فرعون کو غرق کرنے کا تذکرہ فرمایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ جو انسان تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اپنی مغروری کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود فرما دیتے ہیں، تباہ و برباد فرما دیتے ہیں۔ فرعون مغرور رہا، غرور کرتا رہا، اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود تھا، وہ کہتا تھا انا احیی و امیت، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی غرق کر دیا اور زمین کے اندر دھنسا دیا، ہلاک کر دیا۔ اب دیکھیں قوم نوح کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت قوم کو تبلیغ کی تو ان کی قوم والے بھی ایمان نہ لائے۔ 950 سال تبلیغ کرتے رہے تو چند آدمی ایمان لے کر آئے، چند، جو گنتی پر گنتی ان کی گنی جا سکتی ہے، انگلیوں پر گن لیں، چند افراد۔ بعض نے لکھا 70، بعض نے 80، تو یہ کوئی جماعت نہیں۔ 950 سال تبلیغ کی، تبلیغ کا عرصہ بھی دیکھیے۔ تو یہ میرے پیغمبر کے لیے تسلی بھی ہے، میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوئیے، اس سے پہلے انبیاء جو آئے ہیں ان کے ساتھ تو بہت کچھ ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر تو بڑی اختصار اور اجمال کے ساتھ ہے، اور صورتوں کے اندر بڑی تفصیل سے تذکرہ آیا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف، سورہ ہود میں، سورۃ نوح میں بڑی تفصیل سے ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اور یہ جو شرک ہے نا، شرک، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہی ان کی قوم نے ہی شروع کیا تھا۔ اور یہ شرک ہوا کیسے شروع؟ نیک ہستیاں، برگزیدہ لوگوں کو پوجا گیا۔ پہلے انہوں نے صرف ان ہستیوں کی عبادت شروع کی، کوئی ان کی مورتی، کوئی بت نہیں بنایا۔ پھر شیطان نے آ کر ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم جن ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو ان کے بت بناؤ، ان کی عبادت کرو۔ اگر تم ان کے بت بنا کے نہیں عبادت کرو گے تو پچھلے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس کی عبادت کی ہے، اور وہ کیسے عبادت کریں گے ان بزرگوں کی؟ اس لیے ان کے بت بناؤ، ان کی عبادت کرو۔ انہوں نے چنانچہ بت بنائے، پھر ان کی بزرگوں کی عبادت کی گئی۔ اور یہ جو شرک ہوتا ہے یہ محبت میں آ کر ہوتا ہے، اندھی تقلید، اندھی محبت، پھر شرک شروع ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ دوسرے پارے کے اندر نا، سورۃ البقرہ ہے اور دوسرا پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، صفحہ نمبر 32 پہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165۔ شرک محبت میں ہوتا ہے، اندھی تقلید جب اندھی محبت ہو جائے نا، پھر یہ نہیں نظر آتا کہ جس کو ہم پوج رہے ہیں
ہیں جس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں وہ کیسا ہے، وہ غلط ہے۔ اکثر اب جن کو پوجا جاتا ہے نا، گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں مزاریں بنا کر ہیں، تو یہ گدی نشین اکثر جو ہیں آباء و اجداد ان کے نیک ہوں گے، لیکن بس وہ وراثت میں پیری مریدی چلتی آ رہی ہے۔ اب جو اکثر جو گدی نشین بیٹھے ہیں وہ بالکل کیا کہوں ان کے بارے میں کوئی لفظ، کیونکہ بڑے مہذب الفاظ میں استعمال کرتا ہوں قرآن، اور یہاں پر بیٹھ کر میں اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالنا چاہتا، لیکن یہ مہذب الفاظ کے حقدار نہیں ہیں۔ اتنے گرے ہوئے یہ لوگ ہیں جو آج کل کے گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے عقیدے غلط بنانے، اپنا عمل کچھ نہیں، بس لوگوں سے پیسے بٹورنے۔ تو یہ جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر جھک جھک کر ان کو سلام کرتے ہیں، کوئی جناب ان کے گھٹنوں کو چوم رہا ہے، کوئی پاؤں کو چوم رہا ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاؤں میں لوگ گرے پڑے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھو جو زانی، جو شرابی، وہی جو ہوتا ہے، اور بیٹھے ہوئے ہیں گدی نشین۔ صرف ان کے آباء و اجداد نے تھے اور پچھلے لوگوں نے ان کی محبت میں آ کر انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہ شرک محبت میں ہی ہوتا ہے، اندھی محبت۔ دیکھیے جی بالکل پہلی لائن فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اندادن شریک، اندادن شریک، انداد یہ ند کی جمع ہے، ند کہتے ہیں شریک کو، برابری کو۔ اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ وہ ان سے کیسی محبت رکھتے ہیں جی؟ جیسے اللہ سے محبت، اندھی محبت ہیں۔ وہ ان بندوں سے محبت رکھتے ہیں، جو محبت اللہ کو دینی ہے وہ بندوں کو دے رہے ہیں، شریک ہی ہے نا بنانا، شرک۔ تو اندھی محبت جو ہے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، شرک سے بچنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور محبت بھی اشد، بڑی سخت محبت۔ ایمان والوں کی محبت کس سے ہوتی ہے جی؟ اللہ سے، اور بڑی سخت محبت ہوتی ہے ان سے۔ یہ جو شرک ہے نا، اس سے تو ان کو بڑی نفرت ہوتی ہے۔ جس طرح یہاں پر جو بیٹھ کر قرآن سن رہے ہیں، اب جب یہ سنیں گے قرآن کیا کہتا ہے، اور ان کے سامنے وہ سارے حالات آئیں گے جو ان غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، قبروں کو پوج رہے ہیں، تو ان کو شرک سے نفرت ہوگی کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ ان کو جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا، سخت محبت، تو شرک سے یہ نفرت کرتے ہیں۔ تو جب بھی شرک کیا گیا ہے اندھی محبت میں، اندھی تقلید میں شرک ہوتا ہے۔ ویسے بھی اندھی محبت جب کسی سے ہو جائے نا، عقل اس وقت پھر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی لڑکی سے محبت ہو جائے نا، من چلا عاشق کوئی محبت کرنے لگ جائے، کوئی مجنوں کسی لیلا کا محب ہو جائے، تو پھر اس کا حال دیکھیے، نہ اسے پتہ ہوتا ہے رات ہے نہ دن ہے، بس ہر وقت اندھی محبت جب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ شرک بھی ہے، جب اندھی محبت ہو جائے پھر اللہ بھول جاتا ہے، پھر بس وہ غیر اللہ، ہر وقت انہی کا نام، انہی کی تذکرہ، بس میرے پیر صاحب ایسے ہیں، میرے بزرگ ایسے ہیں، میرے حضرت صاحب ایسے ہیں، میرا یوں ہے، میرا یوں ہے، پھر اللہ کا ذکر نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سورہ زمر ہے، پارہ نمبر 24 ہے۔ فرمایا جب ان کے سامنے
اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے پیروں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے حضرت صاحب کا ذکر ہوتا ہے، یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں، جی ہمارے حضرت صاحب، ہمارے پیر صاحب۔ اور جب اکیلے اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اکیلے اللہ کا، وہ اکیلے ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ جب اس اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرمایا اس وقت ان کے رنگ کالے ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے اتر جاتے ہیں، غصے سے چہرے بھر جاتے ہیں، غصے سے چہرے یہ ناخوش ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی۔ تو یہ شرک جو ہے نا، یہ شرک والی بیماری یہ قوم نوح نے شروع کی تھی۔ وہ بزرگ تھے نا نیک، ان کے جناب پہلے ان کو پوجا، پھر شیطان نے جب ان کے دلوں میں بات ڈالی، ذہنوں میں، تو انہوں نے ان کے بت بنا کے پوجنا شروع کر دیے، جیسا کہ سورہ نوح کے اندر ان کا ذکر ہے جی۔ سورت نوح نکالیں جی، صفحہ نمبر 691، سورت نوح پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر 23۔ آیت نمبر 23۔ جس طرح آج حضرت علی اجویری کو پوجا جاتا ہے نا، امام بری کو پوجا جاتا ہے، حضرت معین الدین چشتی کو پوجا جاتا ہے، اسی طرح اور جتنے بزرگ ہیں، بابا فرید، ان کو پوجا، یہ ساری نیک ہستیاں تھیں۔ اسی طرح قوم نوح نے بھی نیک ہستیوں کو پوجا تھا، جن کے نام اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ نکل گئے جی، فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا۔ ود، اس کا نام کیا تھا جی؟ ود، ولا سواعًا سواع، ولا یغوث ویعوق یعوق ونصرا اور نصر، یہ نام ان کے اللہ نے ذکر فرمائے جن کو قوم نوح پوجتی تھی۔ اگر قوم نوح ایسے بزرگوں کو پوجے تو وہ بن گئے مشرک، وہ کیا بن گئے؟ مشرک۔ اور آج پاکستانی حضرت علی اجویری کو پوجیں، وہ مسلمان رہتے ہیں؟ امام بری کو پوجیں؟ قرآن قوم نوح کو ان بزرگوں کے پوجنے کی وجہ سے کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ہیں جی؟ مشرک۔ اور آج پاکستانی ان بزرگوں کو پوجیں تو وہ کیسے مسلمان بن گئے ہیں؟ اس لیے بڑی اہم بات، لوگ کہتے ہیں یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں جی؟ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کیسے پھر مشرک ہو گئے؟ وہ بغیر کلمے کے مشرک تھے، یہ کلمہ گو مشرک ہیں، کلمہ پڑھ کے منافقت کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرا کوئی برابر نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی اکیلا الہ ہے، تو ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے۔ کلمہ یہ پڑھتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ پوجتے ہیں۔ منافقت ہے کہ نہیں؟ تو قوم نوح کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ السلام کے تبلیغ کرنے کے بعد قوم نوح نے ان کو کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر المرسلین کا لفظ بولا ہے، جھٹلایا قوم نوح نے المرسلین، پیغمبروں کو، ایک پیغمبر کو نہیں۔ حالانکہ قوم نوح کی طرف صرف اللہ نے کس کو مبعوث فرمایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو، اور پیغمبر نہیں آئے، صرف حضرت نوح آئے ہیں قوم نوح کی طرف۔ لیکن اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں قوم نوح نے جھٹلایا کئی پیغمبروں کو، پیغمبر تو ایک ہی آئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا گویا کہ 1,24,000 جو کم و پیش نبی آئے ہیں سب کو جھٹلانا ہے۔ ایک نبی کو جھٹلانا
سارے نبیوں کا جھٹلانا بنتا ہے، ایک پیغمبر کو جھٹلانا سارے پیغمبروں کا جھٹلانا بنتا ہے۔ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، گویا سارے نبیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، حضرت عیسیٰ کو بھی جھٹلا دیا۔ اسی طرح قوم نوح نے جب حضرت نوح کو جھٹلایا، اللہ نے فرمایا انہوں نے سارے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اس لیے ایک پیغمبر کو جھٹلا دینا انسان مسلمان نہیں رہتا۔ ایک پیغمبر کو جھٹلانے سے بھی، چاہے وہ ہمارے پیغمبر نہیں کوئی اور پیغمبر ہوں، ہم امتی تو کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ ان کا پڑھتے ہیں، لیکن ایمان کا حصہ باقی پیغمبر بھی ہیں۔ اگر حضرت نوح کو کوئی نہیں مانتا، اس لیے نہیں مانتا کہ وہ ہمارے نبی نہیں تھے، ہمارے نبی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، حضرت نوح علیہ السلام جب آئے اور اپنے بھائی ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کا بھائی کہا ہے، یہ ان کے برادری بھائی تھے، حقیقی بھائی نہیں تھے۔ اس طرح برادری بھائی ہوتے ہیں نا، کہہ دیتا ہے چچا زاد بھائی، بس کوئی پوچھتا ہے آپ کی ان سے کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں، اس ساڑی برادری دن، اس ساڑی برادری، یعنی وہ بھی ایک رشتہ داری سمجھتے ہیں نا، بھائی سمجھتے ہیں اسے بھی۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو بھی قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔ الا تتقون، آ کر کہنے لگے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں امانت دار ہوں، امین ہوں، میں جو بات بھی کروں گا امانت والی کروں گا، کوئی اپنی طرف سے نہیں کروں گا، جو اللہ کی طرف سے مجھے امانت ملے گی وہی بیان کروں گا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، فرمایا ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ سے کیا کیا؟ ڈر جاؤ، واطیعون، اور میرا کہا مانو، جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ اور یہی ہر پیغمبر آ کر کہتا رہا ہے، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میری بات مان جاؤ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ ذکر فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہا مانا اس نے گویا اللہ کا کہا مانا۔ رسول جو بات کرتا ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، اس لیے رسول کا کہا ماننا، رسول کی اطاعت کرنا گویا اللہ کی اطاعت ہے۔ ہم جس کام کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، طریقے پر چلتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کے طریقے پر، اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، کیونکہ جو پیغمبر نے بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پیغمبر نے بتلایا، اس لیے ہر پیغمبر کہتا رہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور میری بات مان جاؤ، اللہ سے ڈرو اور میری، پہلے ڈرنے کا ذکر کیا پھر بات ماننے کا ذکر کیا، کیونکہ جب تک اللہ کا ڈر نہ آئے بندہ بات نہیں مانتا، بندہ کہا نہیں مانتا، اس لیے سب سے پہلے تقوی ضروری ہے، اللہ کا ڈر ضروری ہے، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے تو پھر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ نیک کام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں کبھی نہیں آئے ہیں، اور جتنے نیک کام اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہوئے ہیں اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، گویا ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، تبھی تو نہیں نہ کرتے۔ اگر دل میں ڈر اتر جائے تو پھر کبھی نماز نہ چھوٹے، پھر صبح بندہ سویا بھی ہو نا، اس وقت اذان کے وقت بیدار ہو جائے تو دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو جلدی جلدی بھاگے گا نماز کی طرف، بھئی نماز نہ رہ جائے، اللہ نے پکڑنا ہے۔ ایک نماز چھوڑنے کی اتنی سزا اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی، اتنی سزا۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، جہنمی جہنم میں پہنچے ہوں گے تو دوسرے لوگ جنتی ان سے پوچھیں گے، مقام اعراف والے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے؟ تم تو بڑے نیک تھے، بڑے جناب پرہیزگار، بڑے جو ہے وہ صدقے دیا کرتے تھے، بڑا کچھ کیا کرتے تھے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ جواب پتہ کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے،
اس لیے آج جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ نماز چھوڑنے کی سزا بڑی سخت ہے، جہنم سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے دوستو نماز چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز بنیاد ہے اسلام کی، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے نا، تو ان میں ایک چیز کیا ہے؟ نماز۔ اور ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، بس دنیا داری کی فکر ہے، روز ہم اپنا پیٹ بھرتے جا رہے ہیں، ہر وقت یہی سوچ ہے کیسے پیسہ آئے گا، کیسے کمائیں گے، کیا کریں گے، نماز کی فکر ہی کوئی نہیں۔ نماز مسجد قریب ہے، اس کے باوجود یہ ریڑیوں والے نہیں آتے اندر، پڑے ہوئے باہر آوازیں لگا رہے ہیں، لیکن نماز کی توفیق نہیں ہے، ڈر نہیں ہے اللہ کا، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جب اللہ کا ڈر دل میں اتر جائے گا نا تو پھر یہ نہیں پرواہ ہوگی کہ پیسہ آتا ہے، کوئی گاہک آتا ہے، یہ نہیں آتا۔ سب سے پہلے اذان ہوگی تو نماز کی فکر لگ جائے گی، بھی میں نے حساب دینا ہے۔ ہاں، تو فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی آ کر قوم کو کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہا مانو۔ اور فرمایا یہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس پر میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہا۔ ہوتا ہے نا بندہ کوئی غرض لے کر آیا ہو، کوئی لالچ ہو، کوئی مقصد ہو، اپنا کوئی مفاد ہو کہ میں تمہیں تبلیغ کروں گا، اس کے مقابلے میں کوئی پیسے ملیں گے۔ فرمایا نہیں، ایسی بات بھی نہیں، میں خالص اللہ کی رضا کے لیے تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں، صرف میری چاہت اور میرا درد دل یہ ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، صرف یہ درد دل ہے اور کوئی مطالبہ نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ مان جاؤ، ان اجری الا علی رب العالمین، اجرت تو اس کا بدلہ، اس کا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، میرا اللہ دیں گے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پھر دوبارہ وہی جملہ دہرایا، اللہ سے ڈر جاؤ اور میرا کہا مان جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ اور میرا کہا مان جاؤ۔ آگے سے قوم والے کیا کہتے ہیں؟ انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں، تیری بات مان لیں، حالانکہ تیرے اوپر ایمان لانے والے سارے کمی ہیں، سارے رذیل ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، کم تر لوگ ہیں۔ یہی بات بڑوں سرکشوں اور بڑے سرداروں کو، بڑے جو مغروری ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، ان کے ایمان لانے سے رکاوٹ بنتی رہی ہے کہ نبیوں پر ایمان لانے والے کمی لوگ ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا فسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء، اسلام شروع ہوا ہے تو غریبوں سے، اور جب یہ اسلام لوٹے گا واپس، یعنی قیامت کے قریب جا کر دوبارہ جب اسلام ہی اسلام رہ جائے گا، فرمایا اس وقت بھی غریب ہی لوگ ہوں گے۔ فطوبی للغرباء، فرمایا غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، غریبوں کے لیے کیا ہے جی؟ خوشخبری ہے۔ اور نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے زندہ رکھ تو ان غریبوں کے ساتھ، مجھے موت وَأَمِتْنِي لِلْمَسَاكِينِ، مجھے موت دے انہی مساکین کے ساتھ، اور یا اللہ قیامت والے دن میرا حشر کرنا تو انہی غریبوں کے ساتھ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ غریب لوگوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ایمان لانے سے پیچھے رہ گئے، رکاوٹ جو بنی، تو یہی رکاوٹ بنی کہ نبیوں کو ماننے والے غریب ہیں، چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، کمی لوگ ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا نا، نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے حضرت خبیب، حضرت ابوبکر صدیق، اسی طرح دوسرے جو صحابہ کرام، حضرت بلال حبشی، نبی علیہ السلام سرداروں کو کہتے ایمان لے آؤ۔ یہ آگے سے کیا کہتے؟ تمہاری محفل میں یہ جو غریب لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کو اٹھاؤ، پھر ہم تمہاری محفل میں آئیں گے، ان کی موجودگی میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے سخت آرڈر کر دی ہے، میرے پیغمبر نہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نظریں نہیں پھیرنی۔ وہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا، ان سے نظریں نہیں پھیرنی، ان سے نظریں پھیر لی میرے پیغمبر، پھر اچھا نہیں ہوگا، پھر اچھا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، میرے پیغمبر بلال کے پاس اگرچہ کچھ نہیں ہے، غلام ہے، اگرچہ کچھ نہیں ہے، لیکن میرے پیغمبر جو اس کے دل میں ایمان والی دولت موجود ہے، کوئی سردار کسی سردار کی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تو میرے پیغمبر نے فرمایا نا، بلال تو کیا کرتا ہے، کیا تیرا عمل ہے، تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تو میرے پیغمبر ان کا جو ایمان ہے نا، یہ ایمان مجھے بڑا پیارا ہے، مجھے بڑا محبوب ہے، اس لیے ان سے اپنی نظریں نہیں پھرنی۔ صحابہ کا مقام بڑا ہے یار، بڑا مقام ہے۔ تو جس نے صحابہ سے نظر پھیر لی، اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں فرمایا ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ اپنی آخرت کی فکر بھی کریں، اپنے دنیا کی بھی فکر کریں۔ اللہ تو فرما رہے ہیں صحابہ سے جو نظریں پھیر لیتا ہے، اپنے پیغمبر کو تنبیہ جو اللہ فرما دیتے ہیں، جس سے محبوب زیادہ اللہ کو کوئی نہیں، سب سے زیادہ محبوب اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے نا، اسے بھی اللہ نے تنبیہ فرمائی، میرے پیغمبر ان سے نظریں نہیں پھیرنی، نظریں پھیری تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو عام کوئی بندہ نظریں پھیر لے تو اس کی ہلاکت تو پکی نا۔ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کوئی جناب حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی امی عائشہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اس لیے جس نے صحابہ کے اوپر بری نظر رکھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گولڈ میڈل، کیا لفظ بولتے ہیں جی، ہاں جی، سرٹیفکیٹ تو دیا، ایک گولڈ میڈلسٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ نے انہیں دیے ہیں، ان کے بڑے بڑے گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ ہمیں دنیا والوں کو ملتا ہے نا، کوئی افسر بڑا افسر بن جائے تو اسے جناب پھول لگتا ہے، اسے جناب وہ دوسرے گولڈ میڈلسٹ ملتے ہیں۔ تو صحابہ کو جو ملے ہیں وہ کبھی سنے آپ نے؟ فرمایا اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الصدیقون، اولئک ھم الراشدون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اولئک حزب اللہ۔ میرے پیغمبر یہ شاگرد تو تیرے ہیں، یہ پڑھائے ہوئے تو تیرے ہیں، یہ سکھلائے ہوئے تو تیرے ہیں میرے پیغمبر، لیکن یہ صحابہ تو تیرے ہیں، جماعت میری ہے، یہ لشکر میرا ہے، اولئک حزب اللہ۔ تو میرے دوستو، اگر دنیا کے بنائے ہوئے کسی انسان کی جماعت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ لیڈر دفاع کرنے آ جاتا ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی جماعت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اللہ کیسے اس کا دفاع نہیں کرے گا؟ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے، جو اس پر انگلی اٹھائے گا تو فرمایا اس کا حساب میں خود لوں گا۔ تو فرمایا میرے پیغمبر یہ اگرچہ غریب لوگ ہیں، تیری محفل میں بیٹھتے ہیں، تو ان سرداروں کی وجہ سے انہیں نہیں اٹھانا۔ تو یہی بات ہر قوم کے اندر جو بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے ایمان لانے سے رکاوٹ بنی۔ تو قوم نوح کے بڑے سرداروں نے یہی کہا، انؤمن لک واتبعک الارذلون، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تیری اتباع کرنے والے سارے کمی ہیں، سارے غریب ہیں؟ حضرت نوح نے فرمایا قال وما علمی بما كانوا يعملون، وہ جیسے بھی ہیں ان کا پیشہ جیسا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی کبار ہے، کوئی جلایا ہے، یہ ہمارے درمیان کمزور ذاتیں یہی ہیں نا جن کو ہم کمی سمجھتے ہیں، کوئی ایسی ذات کا ہے۔ فرمایا ان سے جو مرضی اس کی ذات ہو، مجھے اس سے کیا لگے، ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب اللہ نے لینا ہے، لیکن کاش کہ تم یہ بات سمجھ جاتے۔ اس لیے میں ایمان والوں کو دور نہیں کرتا، آپس اپنے سے ایمان والوں کو دور نہیں کرتا، اگرچہ وہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، جیسا بھی ہے، میں اس نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے اب میں اسے اپنے سے دور
تمہاری وجہ سے میں انہیں نہیں اٹھا سکتا، تمہاری وجہ سے انہیں میں اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ وما انا بطارد المؤمنین۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے، یہی جو ان سرداروں کے اندر ایک ان کے دماغ کے اندر غلط بات بیٹھی ہوئی تھی نا، یہ کمزور ہیں، یہ غریب ہیں، یہی بات آج بھی اس دور کے اندر اس امت کے جو امیر لوگ ہیں ان میں بھی ہے، یہی غلاظت ان کے ذہنوں میں بھی ہے۔ یہ کمزور ہیں، یہ غریب ہیں، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ جو قبیلے بنے ہوئے ہیں، یہ جو ذاتیں ہیں، کوئی جلایا ہے، کوئی کمہار ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی فلاں، کوئی مستری، یہ جو ذاتیں ہیں، یہ جو فرمایا کہ یہ جو ذاتیں بنائی گئی ہیں، یہ جو قبیلے بنائے گئے، یہ صرف اس لیے بنائے گئے ہیں لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچان کرو، تاکہ تم کیا کرو؟ پہچان کرو۔ جب کسی کا نام لیا جائے نا تو سمجھ نہیں آتی، پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں، وہ جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ جو کمہار ہے، وہ لوہار جو ہے نا، وہ جو لوہے کا کام کرتا ہے، وہ جو سنیارا ہے، صراف ہے، وہ اس کا میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ جو ذات جب بتلائی جاتی ہے تو پہچان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ذاتیں بنائی گئی ہیں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں۔ میرے نزدیک مکرم کون ہے؟ میرے نزدیک عزت والا کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، جس کا دل بالکل صاف ہے، شرک سے پاک ہے، غلاظت سے پاک ہے، جس کا دل بالکل منافقت سے پاک ہے، حسد بغض سے پاک ہے، کینے سے پاک ہے، صاف ستھرا دل ہے، اور اس کے دل میں ایمان موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے۔ فرمایا ایسا بندہ میرے نزدیک عزت والا ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی پٹھان ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی پنجابی ہے یا کوئی مہاجر ہے یا کوئی فلاں کسی ذات کا بھی بندہ ہو نا، فرمایا جس کا دل صاف ہو گیا میرے نزدیک وہ عزت والا ہے۔ حضرت بلال حبشی غلام تھے کہ نہیں تھے؟ غلام جس کو اس دور میں گھٹیا سمجھا جاتا تھا، غلامی ہے نا، غلامی بھی کوئی چیز ہے یار، ہر بندہ آزاد جینا چاہتا ہے، تو غلام ہے حضرت بلال، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، ایمان موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک بلال بڑی عزت والا ہے۔ اس لیے اللہ یہ نہیں دیکھتے کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چٹا، کوئی کالا، کوئی ان پڑھ، کوئی پڑھا لکھا، اللہ تو دیکھتے ہیں اس کا دل کیسا ہے۔ صحابہ کا بھی جب امتحان ہوا تھا نا، تو ان کا امتحان اس بات میں ہرگز نہیں ہوا تھا کہ کس کے پاس زیادہ مال ہے، کس کے پاس کوٹھی ہے، کس کے پاس جائیداد ہے، کس کے پاس جانور زیادہ ہیں، کس کے پاس غلہ زیادہ ہے، کس کے پاس باغ زیادہ ہیں، یہ ہرگز نہیں دیکھا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرے پیغمبر ان کا جب اللہ نے امتحان لیا تو ان کے دل میں صرف تقوی نظر آیا ہے۔ ان کے دل میں کیا نظر آیا ہے جی؟ تقوی، پرہیزگاری۔ اور میرے دوستو جس کے دل میں تقوی موجود ہو، جس کے دل میں پرہیزگاری موجود ہو، ڈر موجود ہو اللہ کا، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو باتیں مشہور ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کے ساتھ ظلم کیا، حضرت عمر فاروق نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ظلم زیادتی کی، یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ جھوٹ ہے۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے ان کے دل میں تقوی موجود ہے، دوسرا طرف شیطان کہتا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ اب آپ ہی بتلائیں قرآن کی مانیں گے یا شیطان کی؟ قرآن کہتا ہے ان کے دل میں تقوی ہے، اور جس کے دل میں تقوی ہو وہ کسی سے ظلم نہیں کرتا۔
اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کوئی کمی ہے یا کوئی امیر ہے، اللہ تو ایمان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔